کہ جس دھرتی پر آپ یہ بل پیش کر رہے ہیں کہ جس کا متن آپ یہ دے رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر افراد اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اس دھرتی پر جو اسلام لے کر آنے والا محمد بن قاسم ہے اس کی عمر 17 سال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلطانی ٹی وی اور میں آپ کا ہوسٹ مبشر منظور سلطانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سندھ اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا کہ جس کا متن یہ تھا کہ 18 سال سے کم عمر افراد اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بل ہے یہ اسلام کے تمام قانون کے خلاف ہے اور اس کے بعد یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس دھرتی پر آپ یہ بل پیش کر رہے ہیں کہ جس کا متن آپ یہ دے رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر افراد اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اس دھرتی پر جو اسلام لے کر آنے والا محمد بن قاسم ہے اس کی عمر 17 سال ہے۔ اس کے بعد آپ اصحاب رسول کی طرف چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہے اور آپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص آپ کی عمر جو ہے وہ 16 سال ہے، آپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے انس بن مالک آپ کی عمر تقریباً 16 سال ہے، آپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارث آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جو ہے نا خادموں میں ہیں، آپ کی عمر 8 سے 10 برس ہے، آپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ یہ بل پیش کر کے اسلام کے تمام تقاضوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ریاست ہے یہ قادیانیوں کی منظور نظر ہے۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ریاست ہے اس میں یہودی لابی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے لیے 18 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قربانیاں دی۔ قربانی کا مقصد کیا تھا کہ ہم یہ وطن اس لیے حاصل کریں گے کہ اس وطن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم اسلام کے تمام قانون کو فالو کرتے ہوئے اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن یہاں پر تو سب کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اور اس بل کا ایک متن آپ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ 18 سال سے زیادہ افراد اگر وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ سیشن جج کو ایک درخواست دیں گے جس میں 90 دن سیشن جج اس کو تقابل ادیان پڑھائے گا، اس کا جائزہ لے گا اور اس کے بعد اگر وہ شخص اسلام میں داخل ہونا چاہے گا تو اسے کرے گا، اور اگر وہ نہیں ہونا چاہے گا تو جس بندے نے اس کو دعوت دی ہے آپ اس کو اسی وقت فوری گرفتار کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ دو چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ جس بندے کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اس کو آپ 90 دن کا ٹائم دے رہے ہیں، لیکن دوسری سمت میں جو بندہ دعوت دینے والا ہے اگر اس کو دعوت دینے والے شخص کو کوئی بھی اس میں پرابلم پیش آ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر فوری کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ آپ یہ ایک دوہرا معیار رکھ رہے ہیں۔ اور میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ملک ہے یہ ملک عاشقان رسول کا ملک ہے۔ اس ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ نے ایک ختم نبوت کے حوالے سے اور غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید کے حوالے سے اپنا جو کردار ادا کیا تھا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس وقت نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ منتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عدالتوں کے دھکے کھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ان کا قائد اس وقت ملک میں آنے کے لیے لوگوں کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ اسی طرح اگر عمران خان اور اس کی کابینہ کے لوگ اسلام کے مخالف بات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کا جو اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک بل پاس کیا جس میں آپ نے یہ کہا کہ والدین کو بچوں کے اوپر اتنا حق نہیں ہے، بچے جب چاہیں جس وقت چاہیں جس کے ساتھ جائیں شادی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس بل میں آپ نے متن میں یہ لکھا کہ 14 سال کی لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ جس وقت بھی چاہے وہ جا کر شادی کر سکتی ہے، لیکن اسلام کے لیے آپ نے 18 سال کی عمر کے حد کا تعین کر دیا۔ کیوں؟ یعنی کہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگنے والی جو لڑکی ہے وہ 14 سال کی عمر میں بھی بھاگ کر شادی کر سکتی ہے، لیکن آپ دوسری سمت میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کو 18 سال کی عمر کا جو ہے نا اس کا قدغن لگائیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں بھی یہ چیز غلط ہے، آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ میں آپ کو ایک کلپ سنواؤں گا علامہ شاہ تراب الحق قادری کا، آپ اس میں سنیے گا کہ وہ دین میں داخل ہونے والے افراد کے لیے جو بندہ دعوت لے کر آتا ہے اور اس کو کلمہ پڑھانے والے علماء اور جس کے پاس وہ آتا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا تاثر ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، وقت کے بہت بڑے ولی تھے اور انہوں نے یہ بات اپنے دور حیات میں کہی تھی۔ اس وقت وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کا کلپ میں آپ کو سنواؤں گا، آپ کلپ سنیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ کیا حکومت غلط کر رہی ہے یا حکومت صحیح کر رہی ہے۔ میرا موقف یہ ہے، تمام عاشقان رسول کا موقف یہ ہے کہ یہ حکومت بالکل غلط کر رہی ہے۔ اسلام کے خلاف جو بھی کیا گیا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بچا اور انشاءاللہ اس حکومت کا بھی کچھ نہیں بچے گا۔ آپ کلپ سنیے اور اس پہ خود فیصلہ کیجئے۔ آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ کے پاس آیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو ہمارے یہاں عموماً جنہیں مسئلہ معلوم نہیں وہ کیا کرتے ہیں، اچھا آپ ٹھہریے، آپ ایسا کریں کہ ظہر کی نماز میں آئیں تو ہم آپ کو امام صاحب کے پاس لے جائیں اور وہ امام صاحب آپ کو کلمہ پڑھائیں۔ ہمارے یہاں
اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کو کہے کہ مجھے مسلمان بنا لو، اس کو فوراً کلمہ پڑھانا چاہیے بغیر وقت ضائع کے۔ اور کسی نے اگر اس میں دیر کی کہ ہم ذرا ٹھہریے، مولانا کے پاس چلتے ہیں، یا دیکھیے ابھی میں مصروف ہوں، ذرا آپ 2 گھنٹے کے بعد آ جائیے، یہ خود دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں کہ جتنی دیر اس نے کلمہ نہیں پڑھا اتنی دیر وہ کافر رہا، تو اس کے کافر رہنے پر آپ راضی رہے، تو کفر سے رضا یہ بھی کفر ہے۔ کسی کے پاس آدمی آئے جی مجھے مسلمان کر لو، مولانا سرٹیفکیٹ لکھت پڑھت یہ الگ، اسی وقت آپ اس کو کلمہ پڑھائیں، اور کلمہ پڑھانے کے بعد اب مولانا کے پاس لے جانے میں کوئی دیر ہو جائے یا اس کی سند بنائی جاتی ہے اس میں کوئی تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ کہے کہ مجھے اسلام میں داخل کر لو، آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا، خدا نہ خواستہ یہ دونوں کی موت اگر واقع ہوئی تو ان کی موت اسلام پر نہیں ہوگی، وہ تو پہلے ہی سے کافر تھا، اور یہ کفر سے رضا کی بنا پر یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور جب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ معنی کیا ہے، یہ بھی آپ اس کی ہلاکتیں سن لیجیے، وہ کیا ہے کہ آج تک جتنی نمازیں پڑھی سب ضائع، جتنے حج کیے، جتنے عمرہ کیے، جتنی زکات دی، جو نیکی کی ہے سب کے سب ضائع ہو گئی۔ اب اثر نو یہ مسلمان ہوگا۔ ایسے کم سے کم 10-12 کیس ہمارے پاس آئے کہ بیچارے سیدھے سادے جو علماء ہیں، بھئی ہمیں پتہ نہیں مسلمان کیسے، آپ ذرا اس کو مسلمان کر دیں، ہم دونوں کو کلمہ پڑھاتے، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ اور کوئی ایسا آدمی اگر غلطی کرے تو وہ بھی کلمہ پڑھے گا